کہ اہل سنت کی جو فکر ہے، فرقہ نہیں میں بات کر رہا، فکر، وہ 4 چیزوں کو بنیاد سمجھتے ہیں. 2 ایبسولوٹ ہیں اور 2 ڈیرائیوڈ ہیں، جس کو میں نے نام دیا ہے اس ماڈرن دور میں اسلام کی ڈکشنری، جو انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہیں یا BAT بٹ ہے یا BOT بٹ ہے، یہ ڈکشنری بتائے گی. ایک PhD انگلش کہتا ہے بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ ہے، اور ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہتا ہے BUT بٹ، اس کی بات صحیح ہوگی، وہ PhD کی بات غلط ہوگی. اسی طریقے سے اسلام میں بڑے سے بڑا سکالر، بڑے سے بڑا عالم اور فاضل اگر کتاب و سنت کے خلاف بات کرتا ہے، اس کی بات حجت نہیں ہوگی، وہ ڈکشنری کے خلاف ہے. تو اسلام کی ڈکشنری 2 چیزوں پر ہے پرائمری طور پر ایبسولوٹ، وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. اور اس پہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں، گھنٹوں گھنٹوں کے لیکچرز میرے الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور ahlsunnatpak.com پہ بھی. وہ آج اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. بس وہ ایک حدیث المستدرک للحاکم کی صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث کے حجۃ الوداع کے موقع پر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یہ ہے 2 ایبسولوٹ سورسز. اب کتاب اور سنت ہی نے ہمیں ایک تیسری چیز کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی حجت ہے، اور وہ ہے اجماع امت. وہ بھی کتاب و سنت کی طرح ہی حجت ہے، کیونکہ کتاب و سنت کو ماننا اجماع کو ماننا، اجماع کو ماننا کتاب و سنت کو ماننا. البتہ جو چوتھی چیز ہے اجتہاد، وہ آپشنل ہے، وہ آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی ہے. پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا اجتہاد ماننا ضروری نہیں ہے، اجتہاد ہر بندے کا اپنا اپنا ہے. وہ آگے حدیثیں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی. تو پہلی حدیث المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تم جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کے ہاتھ کے لیے یہ مثال نہیں پیش کی جا سکتی ایسے کر کے، یہ بدعت ہو جائے گا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق، اللہ ہماری شارک سے قریب ہے اپنی شان کے لائق. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ وہ جماعت نہ سمجھے یہ جو جماعتیں آج کل بنی ہوئی ہیں، ہر بندہ جو اپنی پارٹی علیحدہ کر کے وہ کہتا ہے جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی فکر، صحابہ تابعین تبع تابعین کا اجماع. دوسری حدیث المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیم ہی الفاظ ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. یعنی پوری امت ایک بات پہ اکٹھی نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات کہ جو گمراہی پر مبنی ہو. تم جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ تو 2 مرفوع حدیثیں ہو گئی. اب 2 موقوف روایتیں، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22990 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں. اب وہ بات بھی یاد کر لیجئے، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو سیدنا عمر نے قاضی شریح جو تھے ان کو خط لکھا، حوالہ میں بتا چکا مصنف ابن ابی شیبہ سے، اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھو، اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھو، سنت میں بھی نہ ملے تو پھر امت کا اجماع دیکھو، صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا اجماع ہے، اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو، اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے وہ بال کی کھال اتارنے کے پیچھے ہی ہٹ جاؤ اس معاملے میں تو زیادہ بہتر ہے. لہذا اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا
جنہوں نے فرضی مسئلے اپنی فقہ کے اندر لکھ کے تو امت کو کہا جی بتائیں قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 12 آدمی جنگل میں 12 ہی ننگے ہیں، امامت کون کرے گا ان کی؟ تو الحمدللہ قرآن و سنت میں اس طرح کی بے حیا باتیں تو نہیں لکھی ہوئی ہوں گی. سنن دارمی کے مقدمے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سند سے اثر موجود ہے کہ وہ ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی بندہ تھیوریٹیکل مسئلہ پوچھے کہ بتائیں اگر یہ ہو جائے تو کیا؟ وہ کہتے ہیں کہاں ہوا تب مسئلہ، اور جب ہوگا ہر بندے نے اپنا اجتہاد خود کرنا ہوگا. تو یہاں سے اجتہاد کا ثبوت بھی مل گیا، جو چوتھی چیز میں نے بتائی تھی. اور دوسری موقوف روایت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے، اور جس کو مسلمان برا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ بھی بری ہے. تو یہ بھی اجماع کی دلیل ہے. اب اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ چند ایک مسلمان مل کے کوئی بدعت شروع کر دیں اور کہیں جی ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو وہ دین کا حصہ ہو جائے گی. اجماع جب تک نہیں ہوگا، اگر اہل حق مخالفت کریں گے کتاب و سنت کے دلائل پر تو وہ بدعت ہی ہوگی، اجماع نہیں ہوگا. اب 3 پوائنٹ میں نے اس میں ایڈریس کرنے ہیں. پہلا تو میں ایڈریس کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اسلام کی جو ڈکشنری ہے وہ 4 چیزوں پر ہے. اس میں سے 2 ایبسولوٹ ہیں، 2 ڈیرائیوڈ ہیں. ایبسولوٹ قرآن و سنت اور ڈیرائیوڈ اجماع اور اجتہاد. اور اس میں سے بھی اجماع کی جو پرائورٹی ہے وہ قرآن و سنت کے اندر ہی داخل ہے، اجتہاد الگ سے ہے. وہ پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا ماننا ضروری نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 2 اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن و سنت تو قیامت تک فکس رہیں گے، اجماع بھی فکس رہے گا. صحابہ تابعین تبع تابعین کے اجماع کو آج کوئی نہیں بدل سکتا، سیدھی سی بات ہے. البتہ اجتہاد والے جو معاملات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں تو لوگ اجتہاد کرتے ہیں اس کے اوپر. ہر زمانے میں لوگ کریں گے، اجماع بھی ہر زمانے میں ہوگا، لیکن کوئی ایسا اجماع ہم قبول نہیں کریں گے جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے ٹکراتا ہوگا. یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ پہلے 300 سال کی گارنٹی پروفٹ نے خود دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں ایک کڑوی بات بھی ہے جس کو اگر تحمل سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی اجماع حجت ہوگا، انڈیویجول کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہوگی جب تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر اتفاق نہ کر لیں. اگر کسی صحابی کی رائے سامنے آئی اور صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا پھر ہم جمہور کو دیکھیں گے. اگر کسی صحابی کی انڈیویجول رائے سامنے آئی اور صحابہ نے اختلاف نہ کیا، ان کی اکیلے رائے، اس کے خلاف کوئی بات موجود نہیں ہے، تو وہ بھی پھر اجماع ہی تصور ہوگی.